مسجد کچاکچ بھری ہوئی ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، گرمی شدت کی ہے، اور کیوں نہ ہو مدینے سے ہائی وولٹ کا جب کرنٹ آئے گا سبحان اللہ تو گرمی تو ہوگی، اور اس گرمی میں ایک مزہ الگ ہے، اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے کہ یہ جب آتا ہے تو گرم کر کے چلا جاتا ہے۔ ہمیں تو یہاں پر 3 مہینے پہلے آنے کا تھا، 3 یا 4 مہینے پہلے ہی مجھے آنا تھا، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جب جہاں چاہے اپنے پیغام کو اور اپنے حبیب کی محبت کو عام کرنے کے راستے خود ہی کھولتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں تجربے کرتے ہوئے، جہاں کتوں نے زبردستی قبضہ کیا ہو، ان میدانوں میں بھی عشق رسول کی خوشبو اللہ تعالیٰ پھیلانے کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ جیل کی 4 دیواری کے اندر اگر لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زبان بند ہو گئی، اندر قید کر دیا گیا، رشتہ دار احباب اقربا دوستوں سے دور کر دیا گیا، تو دنیا کو یہ لگ رہا تھا، آپ سب کو لگ رہا ہوگا کہ پکڑ کر کے اندر کر دیا گیا، لیکن اندر کے حالات کسی کو معلوم نہیں تھے۔ باہر والے تو تڑپ رہے تھے کہ ہمارا آدمی اندر گیا، حقیقت تو یہ ہے کہ اندر والے جو تھے وہ روز دعا کر رہے تھے کہ یہ جلدی نہ چھوٹے۔ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں، مذاق نہیں ہے۔ ایک بوڑھے قیدی تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ یہ سارے قیدیوں کو مت بتائیے کہ آپ کی ہائی کورٹ میں تاریخ کب آ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں ایسے؟ کہا کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہے کہ حضرت اتنی جلدی چھوٹ جائے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ کہا یہ یہاں سے یہ طلب کر رہے ہیں۔ یہ میں مذاق اور لطیفے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بات در حقیقت یہ ہے کہ دنیا عشق رسول کو جہاں روکنے کی کوشش کرے گی وہیں سے خوشبو پھیلے گی، وہیں سے خوشبو پھیلے گی۔ اس لیے اے نوجوانوں، آنے والے ان موسموں سے نہ گھبرانا، کوئی موسم 3-4 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہوتا، موسم بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ بارش سے گھبرانے والے وہ بیوقوف ہیں کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے بارش تھوڑے دنوں کے بعد جائے گی، ٹھنڈا موسم بھی آئے گا، اور بہت زیادہ ٹھنڈی سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ گرمی بھی آنے والی ہے۔ موسموں کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اسی لیے کچھ ایسے کم ظرف لوگ ہیں، کچھ ایسے کم ظرف لوگ ہیں جن کو تخت مل جاتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ پورا موسم ہمارا ہے، پورے حالات ہمارے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یزید کے دماغ میں یہی کیڑا سوار تھا، اس نے سوچا کہ میرے باپ کا تخت ہے اور ہمیشہ کا راج ہے۔ حیرت ہوگی آپ کو، یزید 3 سال سے زیادہ بیٹھ نہیں سکا تخت پر، 3 سال سے زیادہ، اور اس کے بعد اولاد میں بھی صرف اس کا بیٹا 6 مہینے کے لیے بنا، اس کے بعد پھر کبھی اولاد میں بھی نہیں آئی۔ ایک بات یاد رکھیں، ظلم کی طاقت کی داستان زیادہ دن تک نہیں چلتی ہوتی۔ آج کے ان حالات سے گھبرائے ہوئے ہمارے بچوں کو میرا ایک پیغام ہے، دین اسلام کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، بے شک میرے نبی کی ذات کو کوئی چھوٹا کر نہیں سکتا، بے شک جس کے لیے اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، تو اس رسول کو آپ کون گھٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں گھٹائے گا۔ نہ قرآن کو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کوئی قرآن کو ختم کرنے والا آ سکتا ہے؟ رسول کی شان نہیں گھٹائی جا سکتی، قرآن کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور رب تعالیٰ اسلام کے بارے میں یہ فرماتا ہے یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کچھ لوگ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ کا چراغ دین اسلام ہے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا صبح قیامت تک۔
3 باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسلام، قرآن اور رسول اللہ کی ذات، ان تینوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جب اتنا بڑا یقین آپ کے پاس ہے تو آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اب تم اسلام کی حفاظت کرو، تم قرآن کی حفاظت کرو، تم سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ فکر ہمیں آج کس چیز کی کرنی ہے؟ ہمیں فکر ہمارے اپنے ایمان کی کرنی ہے۔ اسلام تو زندہ رہے گا، تمہارا ایمان زندہ رہے گا کہ نہیں، یہ فکر کرو۔ قرآن تو باقی رہے گا، لیکن تم اپنے دل کا سوچو کہ تم قرآن کے ساتھ رہو گے یا پھر آندھیوں اور موسموں کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے۔ فکر آج کے زمانے میں کس کی حفاظت کی کرنی ہے؟ اسلام کی حفاظت کی نہیں، قرآن کی حفاظت کی نہیں، تمہارے ساتھ جو ایمان ہے اس کی حفاظت کی نہیں۔ ہم جیسے ہزاروں آئیں گے اور چلے جائیں گے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ ہم جیسے ہزاروں لاکھوں آئیں گے، چلے جائیں گے، لیکن آج فکر اس بات کی ہے کہ جب تیز آندھیاں چل رہی ہیں، کفر کی بھی، شرک کی بھی، بدعت کی بھی، جب تیز ہوائیں چل رہی ہیں اخلاق کو ختم کرنے کی، تمہارے معاشرے سے تمہاری رسم و رواج کو مٹا دینے کی آندھیاں چل رہی ہیں، اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ تم ان آندھیوں میں اڑ جاؤ گے یا پھر اس دین پر قائم رہو گے جو رسول اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اسی لیے قرآن کی میں نے آیت تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہ گئے، پھر اس پر ڈٹے رہ گئے، رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتوں کو اتارا جاتا ہے۔ کیسے لوگوں پر؟ جو جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیے۔ پارٹی بدلنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر زمانے میں، ہر ہوا میں ایک ہی رخ پر رہنے والا سچا عاشق رسول، اس کو دنیا چاہے دیوانہ کہے، کچھ بھی کہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کی حفاظت میں اللہ فرشتے لگا چکا ہے، فرشتے ہیں اس کی حفاظت میں۔ آج تم پریشان اسی بات پر ہو کہ اگر میں تھوڑا سا دین اسلام میں پکا ہو جاؤں تو حالات تو بڑے برے، پتہ نہیں ہم کو کیا کر دیا جائے گا۔ یہی سوچ سوچ کر کے تو کتنوں نے اپنی داڑھی صاف کر دی، کتنوں نے تو اپنی ٹوپیوں چھپا لی، نام بھی کامن رکھنے لگے تاکہ کوئی پہچاننے نہ پائے۔ ایک بات یاد رکھیے، مسجد ہے یہ، اس چیز کا خیال رکھیں۔ اگر آپ لوگوں کو بوجھ محسوس ہوتا ہے تو ابھی خطبہ پڑھ دیں گے انشاءاللہ اور نماز قائم کریں گے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وعلیہ واصحابہ الکرام نبی کریم وسلم۔ زمین پر جگہ ہونا زیادہ ضروری نہیں ہے، آپ کے دل میں جگہ ہونا چاہیے۔ اپنے بھائیوں کے لیے دل میں جگہ ہو تو بہت جگہ ہو جاتی ہے۔ جو کھڑے ہیں انہیں کھڑے رہنے دو، جو بیٹھے ہیں انہیں بیٹھے رہنے دو، جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں سنے گا۔ اور میرا یقین ہے میں 4 گھنٹے بھی یہاں کھڑا رہوں گا، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جب بندہ کسی میں نشہ کرتا ہے، ہم نے سنا نشہ والے کو کچھ احساس ہی نہیں رہتا باہر کیا چل رہا ہے۔ ہاں، چرس والے نشہ، کوکین والے، افیون والے، گانجے والے سب ہم نے جیل میں دیکھے ہیں، ایم ڈی والے سب دیکھے ہوئے ہیں، 36 گھنٹہ بے ہوش پڑے رہتے ہیں۔ لیکن وہ نشہ ایسا ہے میرے عزیزوں، جو دھتورا ہے وہ دماغ کو پاگل کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ سوچتا ہو وہ سٹریس فری ہے، دنیا سے دور ہے، لیکن وہ حقیقت میں بیماریاں چھوڑ جاتا ہے، وہ نشہ۔ لیکن عشق محمدی کا نشہ ہے، وہ نشہ الگ ہے۔ جو اس محبت کے نشہ میں مبتلا ہوتا ہے اسے تو پھر احساس ہی نہیں ہوتا۔
دنیا کیا کہہ رہی ہے، اسے دنیا مجنون کہے کہ پاگل کہے، اسے احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ عشق محمدی میں ڈوب کر ہم کہیں گے، اور عشق محمدی میں ڈوب کر آپ سنو باہر کیا ہو رہا ہے، اس کا کچھ اندازہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں بات کیا کر رہا تھا، استقامت کی دین اسلام کے حالات کو دیکھ کر کے آج جس طرح سے نوجوانوں کی یہ فکر ہو گئی کہ ہمیں تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے۔ تم ہزار بدل لو، قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تم سے اس وقت تک دشمنی کرتے رہیں گے جب تک تمہارے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم دنیا کو راضی کرنے کے لیے ننگے بھی ہو جاؤ، چاہے کچھ بھی کر لو، وہ راضی نہیں ہوں گے۔ ہم نے دیکھا ہے 40 سال لوگ ان کی جوتیاں اٹھاتے گھومتے رہے، بعد میں پھر ایک لات مار کر کے نکالتا ہے، کبھی تو نام آ ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا جو تھوڑے سے وائرل تھے، وہ مسلمانوں کو کرٹیسائز کرتے تھے، مسلمان ہو کر کے بھی، خود مسلمان ہیں لیکن اسلام کو مسلمانوں کو کرٹیسائز کرتے تھے تاکہ کچھ دوسرے لوگوں کی ہمدردی حاصل کر لیں۔ کہاں کی ہمدردی، تھوڑے سال گزرنے کے بعد ان کو بھی لات مار دیا۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا۔ آپ نے سنا ہوگا آج سے 4-5 سال پہلے لکھنؤ سے ایک کتا اپنا نام بدل کر کے اعلان کر رہا تھا کہ میں اسلام چھوڑ دیا، کشکا بھی لگایا، جوتی بھی پہنا، کلر کے کپڑے بھی پہنا، سارے میڈیا والے اس کو ہاٹ کرسی پر بٹھانے لگے۔ ہاں، نام میں نہیں ذکر کرتا، سب پتا ہوگا جوانوں کو۔ اور وہ سوچ رہا تھا کہ میرے بدلنے سے بہت سارے لوگ بدل جائیں گے۔ کیا خاک بدلے کہ ہمارا 8 سال کا بچہ نہیں بدل سکتا، بدلا خود۔ اس کے بعد اخبار میں یہ چیزیں کھل کر کے آنے لگی، بیوی بھی چھوٹ گئی، گھر بھی چھوٹ گیا، سب چھوٹ گیا۔ چند دن بیچارے پنڈتوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کے ان کا فضلہ کھانے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد سننے میں آیا کہ وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا، اور پھر جان کی امان مانگتے ہوئے کبھی ویڈیو ڈالنے لگا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے پروٹیکشن دیا جائے، حفاظت دی جائے، اور اب کہاں ہے پتہ ہی نہیں 4 سال میں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، دوسروں کی چاپلوسی کر کے اپنے آپ کو بدلنے والا کبھی سکون سے رہ نہیں سکتا۔ تم جو ہو وہی رہو، اسی میں عزت ہے، اور جو بدلتا ہے اس کے لیے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جو رسول اللہ کا ہو گیا اس کا حال تو یہ ہے، جو چھوڑا وہ دوسری جگہ عزت ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے دوسری قومیں عزت سے بٹھائیں گی، 6 مہینے عزت نہیں دے سکی کوئی قوم، اور بات ہم تو مجبور تھے، ہمیں کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن بات مصطفیٰ کی آئی تو میرے نبی نے ہر ایک کے دل میں ہمیں پہنچا۔ جب تک ٹکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں کھول کر دیا۔ یہ ہر عاشق رسول کی زبان ہے، جو رسول اللہ سے پھرا دنیا اس سے پھیر دی جاتی ہے، اور جو حضور کے قدموں میں آیا ہر ایک کے دل پر اسے بٹھا دیا جاتا۔ بدلنے کی کوشش مت کرو، ایمان یہی ہے ہر زمانے میں تمہارا جمع ہوا ہونا، تمہارا ڈٹا ہوا ہونا، یہی امتحان کی گھڑیوں میں تمہیں کامیاب کرے گا۔ آج کے حالات پر بھی میں نوجوانوں سے یہی کہنا چاہوں گا، جوش میں کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے میری امیج پہ ایسی بنا دی گئی، اسی لیے تو ڈپارٹمنٹ والے گھبراتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ آئے کہ فلاں ہوگا، یہ ہوگا، لا اینڈ آرڈر خراب ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں 200-250 سے زیادہ جلسوں میں جا کے آیا ہوں گا، ایک بھی جگہ بتائیں جہاں لا اینڈ آرڈر خراب ہوا ہو۔ لا اینڈ آرڈر کبھی خراب نہیں کیا ہم نے، نہ کہیں کوئی فساد کیا، نہ کہیں کوئی کرفیو، کہیں کسی جلسے میں نہیں۔
ہمیں پتا ہے کون سا لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ آتا ہے تو مرجھے ہوئے سوئے ہوئے یہ دلوں کو بیدار کر کے چلا جاتا ہے. اگر اس کو جرم کہتے ہیں تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے. عشق مصطفیٰ کی بات کرنا جرم ہے تو 100 بار کریں گے, اور صرف 100 بار نہیں سرے دار بھی کریں گے. عزیزان گرامی وقار, کچھ لوگوں کو ان حالات میں یہ ہمت دینے کی بات کرتا ہوں تو گھبراہٹ سی ہوتی ہے. مولانا زمانہ ایسا ہے, کئی لوگوں نے مجھے نصیحت بھی کیا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کیا حالات ہوئے, بیوی بچوں کو کتنی مصیبت اٹھانی پڑی ہوگی 8 مہینے. مجھے پتا ہے ہمارے بچوں کی اسکول ایک طرف, گھر ایک طرف, سب بکھر گیا. ساری چیزیں ہمیں بھی پتا ہے, گھر والے پریشان, چاہنے والوں کی الگ پریشانیاں, گھر گھر سے لوگ دعائیں. تو کچھ لوگ ان جذبات کو لے کر ہمارے اوپر بھی سوار ہوتے ہیں, کہتے ہیں آپ کے ایک کی وجہ سے کتنے لوگوں کو تکلیف, یہ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ میں نے کہا شاید آپ نے امام حسین کو نہیں پڑھا. یہ نصیحت کیا امام حسین کو نہیں دے سکو گے؟ کیا حسین کربلا نہیں جاتے تو پورا خاندان بھی بچ جاتا, بچے آج کے جوان ہو جاتے. میرے عزیزو, ہر جگہ یہ نصیحت مت کیا کرو کہ آپ کے گھر کا کیا ہوگا, آپ کے افراد کا کیا ہوگا. اس لیے کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے سب کا سکون چاہیے تو ایک خادم حسین کو ہونا ضروری ہے. اگر دین کی حفاظت پر بات آئے تو پھر خاندان دیکھنا نہیں ہے, نہ افراد, بلکہ حسین اعظم کا پیغام یہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسی لیے میرے عزیزو, مصیبتیں آئیں گی, اس کا سامنا کرنا ہوگا. مشقتیں آئیں گی, اس کا سامنا کرنا ہوگا. آج کے جو حالات ہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی بدتر حالات آ جائیں. دین کو ختم کرنے کے لیے اس وقت لوگوں کو اکثر یہ گمان میں ہے کہ دین بچانے کے لیے نکلنا ہے. کہاں نکلنا ہے؟ سڑکوں پر احتجاج کرنا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے. جوانوں کو صرف اتنا ہی سکھایا گیا ہے, گستاخی ہو تو پروٹیسٹ کرو, باہر آ جاؤ. دین پر کوئی بات کرے, انگلی اٹھائے تو بینر دو, سڑکوں پر آ جاؤ. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی, الٹا ہمارے 100-150 نوجوان اندر کر دیے جاتے ہیں. لا اینڈ آرڈر خراب کرنے کے معاملات میں کبھی پتھر بازی کر کے خود ہی جوانوں کو اندر کر دیا جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو, سب سے بہترین احتجاج یہ ہے, دنیا جس سے خوف زدہ ہے وہ حضور کی سنتوں سے ہے. پروٹیسٹ ایک ایسا کرو کہ تمہاری داڑیاں چھیننے کی کوشش اور ٹوپیاں اور شناخت چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہر جوان اٹھے گا یہ وعدہ کر کے کہ میں اخلاق رسول کو زندہ کر کے دکھاؤں. سڑکوں پر آ کر کے ایک دن نعرہ لگا کر کے جاؤ گے, لیکن ایک دن وعدہ کر لو کہ میرے مصطفیٰ کی ہر سنت کو زندہ کر کے جاؤ گا. تمہیں جس چیز سے تکلیف ہے, ہم ہر گھر میں محمد کا غلام پیدا کریں. یہ ہے اصل تمہارا احتجاج. ہونا تو یہ چاہیے جب قرآن پر کوئی بھونکتا ہے تو تم سڑکوں پر آ کر کے کیا جواب دینا چاہو, جبکہ خود قرآن ہی اٹھائے نہیں, کبھی قرآن پر انگلی بھی نہیں رکھے. تو قرآن کی حفاظت کے لیے باہر آنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام پر کوئی کتا بھونکتا ہے تو تم باہر آ جاتے ہو, اور پھر اسلام زندہ باد کے نعرے. میرے عزیزوں, پہلے اپنے گھر میں تو اسلام کو زندہ کر لیتے ہیں, باہر ان کو حملہ کرنے کی اس لیے نوبت آئی آج کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام تمہارے گھروں میں ہی زندہ نہیں رہ گیا. شادی کے محلوں میں دیکھا عورتیں کس طرح ننگی آ رہی ہیں. کس کی عورتیں ہیں یہ بے پردہ؟ اپنے سارے حجاب کو انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا, اور اپنے زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کر کے آنے والی عورتیں اپنے گھروں کی ہیں, مسلمان گھروں کی ہیں. تب کیوں نہیں کہتے اسلام زندہ باد؟ اپنی بیویوں پر, اپنی بیٹیوں پر اسلام زندہ باد کیوں نہیں ہے؟ ہمارے اپنے گھروں میں اسلام کو زندہ کرنا ہوگا. جب پہلے ہمارے گھروں میں اسلام زندہ ہو تو پھر کسی کتے کو یہ طاقت بھی نہیں ہوگی, جرت بھی نہیں ہوگی کہ اسلام تک وہ پہنچ سکے. ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے تباہی کی ہے. حضور کے اخلاق پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے
تو میرا دل درد کرتا ہے. ہم تو راتوں کی نیندیں ہماری اڑ جاتی ہیں، لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں اخلاق رسول تک پہنچنے کی اس کی جرت کیسی ہوئی. تو سمجھ میں آیا کہ نوجوانوں نے اسلام کو دیکھ کر کے وہاں تک پہنچ گئے. مسلمان نوجوانوں کو دیکھا یہ نشہ کے اڈوں پہ چور ہیں، یہ تاش کے پتوں کے مالک بنے، اور انہی کے محلوں میں سب سے زیادہ نشہ آتا ہے، بکتا ہے، کرتے ہیں. تو دنیا یہ سمجھنے لگ گئی کہ غلامانہ نے محمد ایسے ہوتے ہیں. تب پھر حضور تک انگلی اٹھانے کی کوشش کی گئی. کہیں ذریعہ تم تو نہیں بن گئے. اس لیے میرے عزیزوں سب سے بہترین جواب تو یہ تھا کہ ہم اگر عاشق رسول ہیں تو حضور کے اخلاق سے ہم کو پیار ہونا چاہیے. حضور سے اگر ہمیں محبت ہے تو حضور کی ہر ادا ہمیں پیاری لگنی چاہیے. ہم تو نبی کا نعرہ لگاتے ہیں، ابھی لبیک ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ دل و جان سے کہتے ہیں. مجھے پتا ہے کاش یہی لبیک ہمارے پورے جسم پر ظاہر ہو جائے، کاش یہی لبیک ہماری زندگی کے ہر پل میں ظاہر ہو جائے. جب تم گناہوں کے اڈوں پر جا رہے ہو، کیا اس وقت ہمت ہے تمہاری لبیک یا رسول اللہ پکارنے کی؟ کہاں کھڑے ہو اور کس کو پکارنے میں اتنا خیال آ جائے؟ جب کبھی ہمارا جوان نشہ کے اڈوں کی طرف جا رہا ہو اور اس وقت کیا اس کے ذہن میں بات نہیں ہوتی کہ میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ اگر یہ احساس اس کا آ گیا تو میں سمجھتا ہوں اتنی نصیحت کافی ہے، اتنی نصیحت کافی ہے. نوجوانوں آج تمہارے بدلنے کی ضرورت ہے. اسی لیے شروع میں ہی میں نے کہا اسلام کی تم فکر مت کرو، قرآن کی تم فکر مت کرو. اللہ اس کا محافظ حقیقی ہے. لاکھوں لوگ بھی آ جائیں اسلام کا کچھ نہیں ہوگا. ارے ان سے بڑے بڑے ہلاکو آئے، چنگیز آئے، کیسے کیسے لوگ آئے. آپ کو پتا ہے تاریخ آپ پڑھ کر کے دیکھو، بغداد میں ایک حکومت ایسی آئی تھی جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا، اور دریائے دجلہ جو بغداد میں بہتا ہے اس دریا کا پورا پانی مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. اتنا قتل ہوا تھا، لاکھوں لوگوں کو قتل کرنے والا چنگیز ہلاکو یہ سمجھ کر بیٹھا تھا کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے. بڑے بڑے لوگ، 10 لاکھ لوگوں کا قاتل ہے، 10 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے والے لوگ. لیکن اس وقت بھی اسلام لہلہاتا رہا. تھوڑی دیر کے لیے اگر خزاں آ جائے تو ایک بات یاد رکھنا، چاند کو گہن لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چاند مٹ گیا، وہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے. ہماری جماعت پر، ہماری اس امت پر کبھی گہن لگ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ فنا ہو گئی. یہ تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، پھر یہ جب گہن چھٹتا ہے تو چاند جس طرح آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، دین اسلام میں اسی طرح گھر گھر چمکتا ہے. چنگیز کا زمانہ ختم ہوا، ہلاکو کا زمانہ ختم ہوا، تو کیا ساتھ میں اسلام بھی ختم ہوا؟ ہر مسجد آج اذانوں سے گونج رہی ہے، ہر علاقہ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموں سے سرشار ہے. تو اس زمانے کے طاقتور لوگ نہیں کر سکے تو 5 سال کی نشیڑی حکومتیں کیا اسلام کو مٹا سکیں؟ ڈکٹیٹر آئے اس سرزمین پر. پتہ ہے 48 سال حکومت کرنے والا ایک ڈکٹیٹر بادشاہ تھا اکبر. آپ کو لگتا ہوگا نا مسلمان ہے، ارے وہ سب سے بڑا اسلام کو ختم کرنے والا شخص تھا. وہ تو نیا دین لے کر کے آیا، نیا دین. اس کو کچھ لوگوں نے پٹی پڑھایا تھا کہ دین اسلام کو 1000 سال ہو گئے، اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے، کچھ پریورتن چاہیے. ہاں اس نے کیا کیا؟ دین الہی نام سے ایک نیا دین لانچ کیا، اور اپنی طاقت اور اپنی فوج کے بل بوتے ہر جگہ اعلان کیا کہ میرا یہ دین ہی نافذ ہونا چاہیے. مسجدوں پر بے مورتی بھی ہو، اذانوں کی جگہ سیپ بجائی جائے گی، سب کا ملا جلا کلچر ہوگا. یہ کانسیپٹ لکھ کر کے آنے والا کوئی اور نہیں، اکبر تھا. اکبر کے زمانے میں دین الہی کو پروموٹ کرنے والے کچھ مولوی بھی شامل ہو گئے تھے نذرانہ لے کر کے، اور کتنوں کو خرید لیا تھا، کتنوں کو مارا تھا. لیکن میرے عزیزو ہار گیا تو ایک مرد قلندر احمد فاروقی مجدد الف ثانی سے.
जवान थे 27-28 साल के और खून गर्म था। मुस्तफ़ा के दीन की बात करने लगे और फिर ऐलान किया लोगों में। अकबर जैसे कितने आए चले गए, मुस्तफ़ा का दीन था, है और रहेगा। दीन इस्लाम ही जिंदा रहेगा। तो क्या इतना उस डिक्टेटर के सामने कहने से उनको छोड़ दिया जाता? उठा करके ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया। 8 साल तक मैं उनकी तारीफ पढ़ता था। हम 8 महीने परेशान थे, वो तो हमारे अइम्मा ऐसे 8 साल 20 साल गए अंदर और टस से मस नहीं हुए। मुजद्दिद अल्फसानी अहमद फारूकी सरहिंद में आज भी मज़ार मुबारक है। मुजद्दिद अल्फसानी को 8 साल तक कैद किया, लेकिन हुआ क्या? इन्हीं 8 सालों के बीच में अकबर मर गया, खत्म भी हो गया। बेटा बैठा हुकूमत के लिए जहांगीर। उसके दौर में फिर परिवर्तन जो दीन इलाही का था ठंडा पड़ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी मौसम को बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस ज़मीन पर एक मौसम हमेशा रहेगा, वो मेरे मुस्तफ़ा का मौसम है। हर ज़माना रसूलुल्लाह का है, हर वक्त रसूलुल्लाह का है। ये पुराना नहीं होगा। करबला सुनने में पुराना लगता है आपको? अभी करबला का वाक़या सुना होगा आपने मुहर्रम में। फिर अगर हम सुनाएं तो क्या कहोगे, बार बार क्यों सुनाते हो? नहीं, हर साल सुनते हैं, मज़ा लेके सुनते हैं। क्यों? दीन इस्लाम पुराना नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह पुराना हुआ क्या? हम पढ़ते हैं। कुरान पुराना हुआ क्या? अगर रोज एक ही तकरीर करे इमाम साहब तो लोग उठा जाएंगे, कहे मौलाना साहब एक ही तकरीर करते हैं। लेकिन कभी आज तक कोई मुक्तदी आकर के नहीं कहता ये मौलाना रोज सूरह फातिहा ही पढ़ते हैं नमाज में। कभी कहा आपने? अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ा तो कहेंगे क्यों नहीं पढ़ा? बचपन से वही पढ़ते आ रहे हैं और मजा लेके सुनते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में वो तासीर रखी है, ये हर जमाने में नया ही लगेगा, हर जमाने में। बात ये है कि दीन इलाही खत्म होने को आ गया। मुजद्दिद अल्फसानी 8 साल तक अंदर रहे, लेकिन क्या अंदर जाने के बाद सब मिशन खत्म, छोड़ दिया डर के मारे? 8 साल के बाद ग्वालियर की जेल से कुछ कासिद आए जो जेलर थे, जहांगीर के पास आकर के उन्होंने कहा आपके बाप ने एक मौलाना को अंदर कैद किया था 8 साल पहले, लेकिन जेल के हालात ही बदल गए हैं। जहांगीर ने पूछा हुआ क्या? कहा वो मौलाना ने 700 कैदियों को आलिम बना दिया है। जेल के अंदर तो हदीस का दर्स होता है, कुरान का दर्स होता है, वहां पर तफसीर पढ़ाई जाती है, वहां तो अजानें होती हैं, जमात से नमाजें हो रही हैं। ये है मेरे अजीजों दीन इस्लाम जिसके सीने में आ गया, वो हर जमाने में हर जगह पर अल्लाह ताला की अता से इस्तिकामत पर कायम रहता है। वो जमा हुआ होता है, टटा हुआ होता है। इसीलिए मौसमों के साथ ना बदलो, अपने आप को हवाओं में ना घुमा दो, आंधियों में बदल ना जाना। थोड़ी देर की बातें, तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, और यही तो बात है। हमने इससे ज्यादा क्या कहा ही क्या था। ये नौजवानों को समझाने के लिए कहा था बुरे हालात अगर आ गए हैं, अंधेरा आ गया है तो कुछ देर की खामोशी। आगे का आप खुद ही कह सकते, सबको पता है ये हकीकत है या नहीं। हकीकत है, हर जगह पर आप देखो कुछ देर की खामोशी, इसको हम कह सकते हैं। वजह यह है हमने बदलते हालात देखे, हमने करवट लेते हुए जमाने को देखा है। आज जो साहब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो वक्त के ताकत वाले आज नजर आते वो कल नहीं होंगे, और हमारे लिए भी आपके लिए भी आज जो जवानी तुम्हारे पास है ये कल नहीं होगी। आज जो अपने आप को असर रसूख वाले समझते हैं वो कल नहीं होंगे। हालात बहुत तेजी से बदलते जाते हैं, लेकिन आप देखो जिस वक्त अल्लाह ने तुम्हें ताकत दिया, तुम्हें जवानी दी, उस वक्त जुल्म से अपनी तारीख लिखते हो या मोहब्बत के गुल खिला के जाते हो। लोग चंगेज और हलाकू को भी याद करते हैं उसके जुल्म की वजह से, और एक तरफ गरीब नवाज और महबूब इलाही को भी याद करते हैं, उनके शमा रोशन करने को, उनके खुशबुओं को फैलाने को लेकर के। सूफिया भी याद रखे गए हैं, औलिया भी याद रखे गए हैं,
وہ اس طرح کہ ان کو یاد کرتے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ان کو یاد کریں تو دل میں ایمان تازہ ہو جائے۔ اور کچھ وہ ہیں، یزید کو بھی لوگ یاد کرتے ہیں، بولتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسا تھا، لیکن وہ یاد محبت کی یاد نہیں، لعنت کی یاد ہے۔ جب جب وہ نام آتا ہے زبانوں پر لعنت ہوتی ہے، غصہ بھر جاتا ہے۔ کیا آپ کربلا سنتے وقت ایسا جذبہ نہیں محسوس کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت رکھتا تو میں اس کو نوچ کھا جاتا؟ نبی پاک کے نواسے پر انگلی اٹھانے والے کو ہم اپنی طاقت کے بل بولتے ہیں، یا اپنی ہمت جتنی ہے اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ آج کے جذبات ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ہر ظالم کے لیے دنیا میں یہی جذبات رہیں گے، یہی رہیں گے، نسلوں میں بھی یہی رہیں گے۔ آپ یہ سوچ کر کے رکھو کون سے جذبات چھوڑ کر کے جاؤ گے اس دنیا سے، محبتوں والے یا ظلم والے؟ کہیں ایسا نہ ہو اے نوجوانوں تمہاری موت پر دنیا یہ کہنے لگ جائے کہ اچھا ہوا کچرا چلا گیا، دھرتی کا بوجھ نکل گیا، ایسا نہ ہو۔ ہاں جنازہ جائے تو ایسی چھاپ چھوڑ جاؤ کہ ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو اور کہے کہ ہر علاقہ خالی ہو گیا۔ ایسی محبت چھوڑ کر جاؤ، ایسی محبت ہو کہ ہر ایک کے دل میں تمہارے لیے ہر ایک کے دل میں تمہارے لیے محبت کی آہیں ہوں۔ اور میرے عزیزوں، ایک شعر فارسی کا ہے، میرے مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد داری کے وقت زادن تو ہماں خندہ بودند تو گریاں۔ تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو روتا ہوا آیا تھا۔ سب کو پتا ہے ہر بچہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے، آپ بھی روتے ہوئے ہی آئے ہیں، ہم بھی روتے ہوئے آئے ہیں ماں کے پیٹ سے، اور نہیں روئے تو ڈاکٹر مار کے رلاتا ہے۔ بچے کا رونا یہ احساس دلاتا ہے زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ اور فارسی نے کہا کہ یاد داری کے وقت زیادہ ہے تو تجھے یاد ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، لیکن ساتھ والے جتنے تھے وہ سب تیری پیدائش کی خوشی میں تو ہنس رہے تھے۔ باپ بھی مسکرا رہا ہے، چاچا بھی مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، دادا دادی بھی خوش، اور ماں جو دردوں سے تجھے جنم دے رہی وہ بھی ہنس رہی ہے، بیٹا ہوا، سب کو خوشی ہے، لیکن تو رو رہا تھا۔ کیوں؟ تو روتا ہوا آیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ ہماری روحیں جنت میں ہوا کرتی ہیں، اور جب دنیا میں آ رہا ہوتا ہے انسان تو اپنے وطن کے چھوٹنے کا اسے غم ہوتا ہے، اور اس غم میں وہ روتے ہوئے آتا ہے۔ جب بھی بندہ اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے روتا ہے۔ تو ہم جنت سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا اصلی وطن چھوٹا تھا، نئی دنیا میں آئے تھے تو روتے ہوئے آئے تھے۔ اب شاعر کہتے ہیں آنچو نہ زی کہ وقت مردنے تو ہما گریہ مدن و تو خندان۔ اب زندگی ایسی گزار کر کے جا جب تیرے رخصتی کا وقت ہو، جب تیری موت ہے، سب کے چہرے پر آنسو ہوں، سب رو رہے ہوں، اور تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو۔ تو ہنستے ہوئے جا دنیا سے، لیکن یہ آسان نہیں ہے کہ ہنستے ہوئے جائے گا۔ وہ بندہ ہنستے ہوئے جائے گا جس کو یہ خیال ہے کہ میں اپنے اصلی وطن جا رہا ہوں، جسے جنت جانے کا خیال ہوگا وہ اس دنیا سے ہنستے ہوئے جائے گا۔ اور جو جہنم میں جا رہا وہ کیا ہنستے ہوئے جائے گا؟ اس کے لیے تو اور بڑے ڈینجر زمانے میں جانا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، زندگی ایسی گزارو کہ موت کے وقت لبوں پر مسکراہٹ آئے۔ لبوں پر مسکراہٹ آنے والی زندگی کیسی ہے؟ چوری چکاری والی نہیں، نشے کے اڈوں والی نہیں، اور انجان عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والی زندگیاں نہیں۔ یہ دھبے ایسے گناہوں کے جو موت کے وقت اس کی ہنسی چھین لیتے ہیں، اس کے لبوں سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کتنوں کی موت ایسی حالت میں آتی ہے کہ لال پیلا ہو جاتا ہے چہرہ، چہرے نیلے پڑ گئے، کالے پڑ گئے، پیشاب پخانہ بستر میں نکل گیا۔ موت کے وقت حالات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوتے کہ تم ہنستے ہوئے جاؤ گے۔ نزع کا وقت ایسا ہے کہ مکھی بھی جسم پر بیٹھے تو پہاڑ کی طرح لگتا ہے۔ آخری وقت جو سکرات کا ہوتا ہے، ایک بوند پانی ایک ندی کے برابر اسے لگتا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی مسکراتے ہوئے جاتا ہے تو صرف وہی بندہ جا سکتا ہے جس کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اسے مصطفیٰ کا دیدار کرایا جائے۔ سبحان اللہ۔ بس وہی بندہ مسکراتا ہوا جا سکتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، کہا گیا ہے کہ جو بیٹھتے اٹھتے
چلتے پھرتے لبیک یا رسول اللہ کہتا رہا، اپنے نبی کے عشق میں جھومتا رہا، تو تجھے دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، ہمیشہ کے لیے جب آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں، ملک الموت بعد میں آتا ہے، تاجدار مدینہ پہلے تشریف سبحان اللہ سبحان اللہ. روح نکالی جائے گی بعد میں، سرانے پر آمنہ کا ناز پہلے آئے گا. اور فرمایا گیا، اسی لیے ایک بہت بڑے امام سے سوال کیا گیا تھا، سنا ہے ایک بدبخت کی موت اور ایک عاشق رسول کی موت میں بڑا فرق ہے. سنا ہے عاشق رسول کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے میدے کے آٹے میں بال پھنساؤ تو کیسے نکالا جاتا ہے، درد ہی نہیں ہوتا. اور ایک بدبخت گنہگار کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹے کے جھاڑیوں پہ ڈال کر کھینچو تو ریشم کا کپڑا کس طرح پھٹتا ہوا نکلے گا، اس طرح کچھ لوگوں کی روح ایسی نکالی جائے گی، شدت کا درد ہوگا، ایک ایک انگلی سے روح نکل رہی ہوگی، وہ تڑپ رہا ہوگا. اور کچھ لوگوں کی روح ایسی نکالی جائے گی جیسے میدے کے گندھے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جائے گا، احساس ہی نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا امام سے، امام اعظم سے، کہ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا سورہ یوسف پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا. وہ بندہ سورہ یوسف پڑھا، کہا اس میں موت کا کہیں ذکر نہیں ملا مجھے، کہا پھر سے پڑھ لے. پھر پڑھا، کہا موت کا کہیں ذکر نہیں، کہ بدبخت کی موت بری تھی اور عاشق رسول کی موت بہت آسان تھی. انہوں نے کہا پھر کیا پڑھا سورہ یوسف میں، کیا پڑھا؟ وہ کہتا ہے بس ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. آپ کا یہ انداز اگرچہ لوگوں کو بے چین کر دیتا ہے، جہاں میں نے شروع میں ہی کہا، جہاں ہے جس طرح سے کھڑے رہیں، نظم و نسق سنیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کھڑے رہیں، عظمت رسالت کی بات ہے، حضور کی محبت کی بات. میں بیچ میں روک کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جانتے ہو ایک بار مسجد نبوی میں حضور خطبہ دے رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں. عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی ہیں، گھر سے نکلے تھے، جمعہ کا دن ہے. حضور خطبہ دیتے دیتے زور سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. 2 بار میرے آقا نے کہا. عبداللہ بن رواحہ اپنے گھر سے نکلے ہوئے گلی میں آئے تھے، نبی کی آواز ان کے کانوں میں آئی، وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے، مسجد میں نہیں، گلی میں بیٹھ گئے. مسجد تک جانا باقی ہے. پھر ایسے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر گھسٹتے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے تھے. کسی نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ مسجد میں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے لوگوں کو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تم یہیں بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں میرے کانوں میں بھی نبی کی آواز آ گئی تھی، کہیں خلاف ورزی کرنے والے غداروں میں میرا نام شامل نہ ہو، اس لیے میں جہاں سنا وہیں بیٹھ گیا. وہ صحابہ کا معاملہ تھا. یا 1000 بار کوئی کسی کو کہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اللہ ہدایت عطا فرمائے. بات میں آخری کر رہا ہوں. امام سے پوچھا گیا کہ روح نکلنے کے الگ الگ معاملات کیوں ہیں؟ توجہ، بہت توجہ سے. انہوں نے کہا سورہ یوسف پڑھ لو. پڑھنے والے نے کہا پڑھ لیا، سمجھ میں نہیں آئے. امام نے پوچھا کیا پڑھا؟ کہا اس میں تو یوسف اور زلیخا کا واقعہ ہے. کہا کیا واقعہ پڑھا؟ کہا یوسف بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے. عورتوں نے یہ حسد کرنا شروع کیا زلیخا پر کہ ایک بڑی عمر کی عورت ہے، جوان، یوسف پر رشک کر رہی ہے، فدا ہو گئی ہے. تو دوسری عورتیں رشک کر رہی تھی، انہوں نے دیکھا نہیں تھا یوسف علیہ السلام. تو زلیخا نے کیا کیا؟ کہا ان کو جواب دیتی ہوں. اور ایک دعوت کی بڑے ہال میں، اور سب عورتوں کو بٹھایا، سب کے ہاتھ میں ایک لیمو اور ایک چاقو دیا. سب کو پتا ہے سورہ یوسف آپ نے سنا ہوگا. اور زلیخا نے کہا جب میں کہوں تب یہ لیمو کاٹ دینا. عورتیں اپنے ہاتھ میں لیمو اور چاقو لے کر بیٹھی تھی. تھوڑی دیر کے بعد یوسف علیہ السلام کو سوار کر کے زلیخا اس حال میں لاتی ہیں جہاں ساری عورتیں، رئیس عورتیں بیٹھی تھی. یوسف علیہ السلام جیسے ہی اندر آئے حجرے میں، اس بڑے ہال میں، زلیخا نے آرڈر دے دیا عورتوں سے کہ لیمو کاٹ دو. عورتیں یوسف کو دیکھ رہی ہیں، لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں. تیز چاقو تھی، انگلیاں پوری کٹ گئیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. ارے عورت ذات ہے، تھوڑے سے خروج بھی آ جائے تو آہو کرتی ہے. یا 4 انگلیاں کٹ گئیں. قرآن کہتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھنے میں ایسی موہ ہو گئی تھی
کہ انگلیوں کٹنے کا احساس ہی نہیں ہوا. یہ واقعہ 13ویں پارے میں قرآن میں موجود ہے سورہ یوسف میں. امام نے کہا یہ پڑھا تو نے؟ کہا ہاں پڑھا. بس اسی سے سمجھ لے کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی, انہیں پتہ نہیں چلا. ایک عاشق رسول جب دنیا سے جانا ہوتا ہے تو سامنے تاجدار مدینہ کا چہرہ ہوتا ہے. ملک الموت کب روح نکالے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ادھر وہ دیدار مصطفیٰ میں مصروف ہے, ادھر اس کی روح نکل جا رہی ہے. اسی لیے شاعر نے کیا کہا, یہ تو موت کا حال ہے. سنا ہے بہت سارے لوگوں کو قبر میں سختیاں ہوتی ہیں, منکر نکیر کھینچ کے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں سخت سوالات, اور تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, اور حضور کو بتا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ سب کے ساتھ سوالات ہوں گے. لیکن شاعر کہتا ہے ایک عاشق رسول اپنی روح کو بھی بڑی آسانی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا, کیونکہ چہرے رسول سامنے تھا. اور قبر میں پہنچا تو فرشتے جھنجھوڑ کر کے اٹھا رہے ہیں. اس وقت تو ڈر کر کے سہم کر کے نہیں اٹھتا, بلکہ فرشتوں سے یوں کہتا ہے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں. ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نہ, گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. کس کو؟ دنیا کی محبوبہ کو نہیں, کائنات کے آقا و مولا کو, آمنہ کے لال کو. جو پا لیا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے الہی گر پڑ کے یہاں پہنچا مر مر کے اسے پایا. چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا نہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اب توجہ, آخری چند جملوں کے ساتھ جینا ہے تو اس انداز سے جیو کہ تمہارے چہرے بتائیں کہ یہ مدینے والا ہے, تمہاری چال چلن بتائے کہ اس پر کسی کا عکس چھپا ہوا ہے, تمہاری خوشبوئیں بتائیں کہ مدینے سے آنے والی خوشبوئیں اس کے پاس ہیں. اب جیو تو اس طرح جیو. لوگ نوجوان میری ان باتوں کو توجہ سے سنو کہ کچھ نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے ابھی جوانی ہے, ابھی عیش کرنے دو, رات بھر انٹرنیٹ پر پب جی کھیلتے ہوئے انسٹا اور فیس بک میں اپنی جوانیوں برباد کرنے والے, اور تم یہ سمجھ رہے ہو ہم چیٹنگ اور ڈیٹنگ پہ اپنی زندگی گزار لیں گے. کوئی نہیں جانتا. یاد رکھو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے, تمہارے دل پر گزرنے والے حالات کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. کس آنکھوں سے تم تمنا کرو گے؟ حضور کو دیکھنے کی تمنا ہے یا نہیں؟ ہر ایک کو ہے نا. کن آنکھوں سے تمنا کرتے ہو؟ جن آنکھوں سے ہم نے ننگی تصویریں دیکھی, بے حیا ننگی پورن چیزوں کو دیکھا, اس کے بعد نبی کو دیکھنے کی تمنا. اس لیے چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو. اگر کسی کی لت ہو آ جاؤ, یہ دنیا کی معشوق نہ بنو, دنیا کے محب نہ بنو. یہ لیلا ایسی ہے دنیا کی جو 4 دن کے بعد مجنوں بدل لیتی ہے. ہاں یہاں پر روز مجنوں بدلتے ہیں, تم آج کے مجنوں ہو کل اس کا کوئی اور مجنوں ہوگا. اور کتنوں کو ہم نے دیکھا ہے منہ لٹکائے ہوئے جو گھومتے ہیں, شعر و شاعری سٹیٹس پر چل رہا ہے ان کا. ہاں واٹس ایپ کے سٹیٹس پر درد بھرے اشعار لکھیں گے, کیوں؟ بریک اپ ہو گیا ہے. ہاں لیلا چھوٹ گئی چلی گئی. ارے یہ لیلا اسی لیے دنیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کچھ, اس مردار پہ کیا للچائے, دنیا دیکھی بھالی ہے. پھر کرنا کیا چاہیے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اور نوجوانوں ان 4 دن کے چھوڑ دینے بدل دینے والے لیلا مجنوں نہ بنو. ہاتھ دینا ہے تو آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دو. جو ایک بار ہاتھ دے دیا میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں, پھر دنیا نے دیکھا ہے وہ حبشہ کا رہنے والا بلال ہو, مصطفیٰ نے اٹھا کر اسے کعبے کی چھت پر پہنچا دیا, کعبے کی چھت پر پہنچا دیا ہے. اسی لیے غلام ہو تو ایسا جس کی عزت ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج جلگاؤں سے میرا رشتہ ہی کیا ہے؟ میرا کون سا ننیال اور ددیال اور سسرال یہاں پر ہے؟ کچھ نہیں ہے. لیکن محبتیں ایسی ہیں جیسے قریبی رشتہ دار کو نہیں دی جاتی. وجہ صرف یہ ہے وہ نسبت ہے میرے مصطفیٰ کی. ان قدموں کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو, ہر دل پہ راج
کرو. بس یہی ہے اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں ہمیں اپنی زندگی کا مفہوم سکھایا ہے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی. ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. جلگاؤں کا عشق رسول زندہ تھا, زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا. لبیک